بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ سب دعاؤں کی یہی کی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور پرنور الہیہ خود اپنے ہی امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، وہ جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو وقت کے زین العبا بھی ہیں، جو زمانے کے امام رضا بھی ہیں، وہ مالک یوم جمعہ، وہ حقیقت یوم الجمعہ، وہ امام صلاۃ جمعہ، وہ خطیب خطبہ جمعہ، وہ وارث روز غدیر، وہ مالک یوم عیدین، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ گزارش صرف ایک ہی ہے، فضائل بڑا مختصر سا تلاوت کرنا ہے چونکہ وقت ہی مختصر ہے، لیکن اگر کوئی وہاں سے آ بھی جائے تو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ صرف 5-7 منٹ آپ کی چاہیے تاکہ ذکر مصائب سے پہلے عبادت کی تکمیل کے لیے چند منٹ میں فضائل آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ اور فضائل پڑھنے کے لیے میں نے کوئی لمبی چوڑی آیت تلاوت نہیں کی، بلکہ رسول اللہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ مصطفیٰ کہ جس کی حدیث کا نام ہی اللہ کی آیت ہو، وہ مصطفیٰ کہ جس کا فرمان ہی فرمان الہی ہو، وہ مصطفیٰ کہ جس کے لیے اللہ قرآن میں کہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نطق نہیں کرتا کہ جب تک میں وحی نہیں بھیجتا، یہ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، یہ وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ یعنی مصطفیٰ کا کہنا خود مصطفیٰ کا کہنا نہیں، کیونکہ جو مصطفیٰ کا کہنا ہے وہ ہے تو اسی کا کہنا، مگر در حقیقت اس کا کہنا ہی میرا کہنا ہے، چونکہ جو محمد بولتے ہیں وہ خود نہیں بولتے، وہ مصطفیٰ میں اللہ بولتا ہوں۔ تو پتہ نہیں کون تھا جو شبیر کو زانوں پہ بٹھا کے کہہ رہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین
حسین سے ہوں. یہ تھوڑی سی دھمک اس کی ٹھیک کیجئے گا جو آخر میں آتی ہے. بڑی توجہ. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں. 12ویں مولا ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹائیں تو پھر ایک تفسیر تب بھی نظر آئے گی. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حالانکہ اس کی تفسیر کئی مرتبہ زمانے نے دیکھی کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. زمانے نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا یاد رکھا لیکن باقی حدیث یاد نہیں رکھی. اگر اجازت ہو تو میں پوری حدیث منیت آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں. اللہ کے رسول نے صحابہ کی بھری ہوئی مسجد میں بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، خطبے کو روکا، منبر سے اترے، مولا شبیر کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ، پہچان لو یہ حسین ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ، پہچان لو یہ حسین ہے. کہ یا رسول اللہ اس حسین کی کوئی اور پہچان ہے؟ تو ڈائریکٹ نہیں کہا حسین منی وانا من الحسین. اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ، پہچان لو یہ حسین ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے پہچانے؟ کہ امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم ہے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. امرہ امری، اس کا حکم میرا حکم. طاعتہ طاعتی، اس کی اطاعت میری اطاعت. من تبعہ فإنہ منی، صرف یہ مجھ سے نہیں، جو اس کا ہے وہ بھی مجھ میں سے ہے. ہاں تو چانا یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. ایک دفعہ ذرا درود پاک کی تلاوت فرمائیں. محمد. اب میں ادھر والوں کو بھی دیکھوں جو علم کے سائے میں تو سارے بیٹھے ہیں لیکن جو پیچھے چھپے ہوئے. بڑی توجہ بھائی. فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میرے حسین کی بات مانی وہ بھی مجھ میں سے ہے. اگر حدیث منیت پوری سنیں تو اس جملے پر ہی فضائل مکمل ہو سکتا ہے، جبکہ تبرکاً 2 جملے میں اور پڑھ دوں. وَمَنْ أَسَاهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو حسین کا نہیں لگتا وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا. آپ نیچے ہے، پتہ نہیں آپ کسی سوچ میں گھوم رہے تو پھر اس میں گھوم رہ جائیں گے. من تبعہ فإنہ منی، جس نے میرے شبیر کی پیروی کی وہ بھی مجھ محمد میں سے ہے. ومن اساہ فلیس منی، جو حسین کو نہیں مانتا وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا. صحابہ حیران تھے، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ اس وقت بیٹے کو کندھوں سے اٹھایا، دونوں بازوؤں پہ بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا اس لیے کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ میں سے ہے میں اس میں سے ہوں. حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے ہوں. کیونکہ میں حسین ہوں، حسین میں ہوں. کیونکہ میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں، حسین ہی میں ہوں اور میں ہی حسین ہوں. یہ ہی میں ہوں اور میں ہی یہ ہوں. حسین منی وانا من الحسین، اس لیے یہ اتنا مجھ میں سے ہے کہ اب جو حسین کا ہو گیا وہ بھی مجھ میں سے ہو جائے گا. تبھی تو محشر میں اللہ کی عدالت میں بڑی بڑی داڑھیوں والے پریشان کھڑے ہوں گے، مگر حسین کے ماتم کے نشان حیدر سینے پہ سجا کے میرے مولا شبیر کا ماتمی محشر میں مسکراتا ہوا پل صراط سے گزر رہا ہوگا. تب مولوی کہے گا ہم تو پریشان ہیں مگر تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ تم نے سنا نہیں محمد نے فرمایا تھا ہم مصطفیٰ میں سے ہیں، ہم مصطفیٰ. آپ جی صدر سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. مل کے یا علی ہم مصطفیٰ میں سے ہیں. تو یہ حسین منی و انا من الحسین، اکثر لوگ اس منظر کو بار بار دیکھتے تھے.
لیکن اس دن یہ منظر بڑے کمال پہ تھا. عبد المسیح 70 سال کا بوڑھا راہب اپنے 20 شاگردوں کے ساتھ اپنی زوجہ عمارہ کے ساتھ نجران آیا. اس نے نجران میں آ کے دیکھا مباہلہ گزر چکا تھا کہ جہاں ہر وقت عیسیٰ و مریم کے نام کی تسبیح ہوتی تھی وہاں کوئی علی علی کر رہا ہے, کوئی حسین حسین کر رہا ہے, کوئی مصطفیٰ کا اسم معلیٰ تلاوت کرتا ہے, کوئی حسن مجتبیٰ کی بات کرتا ہے, اور پتہ نہیں ایک کون سا نام ہے جسے آنکھیں بند کر کے عیسائی دل ہی دل میں لیتے ہیں اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں. بڑی توجہ. عبد المسیح آ کے کہتا ہے یہ نجران کا رنگ کیوں بدلا ہوا؟ میں حلب سے آیا ہوں, بابلک اور حلب کے درمیان میرا دیر ہے. نجران میں عیسائیوں کے مقدس مقامات ہیں, یمن میں آیا ہوں زیارت کرنے. مجھے تو پتہ چلا تھا یہاں دین مسیح کے پیروکار بڑے راسخ العقیدہ ہیں, مگر یہاں تو عیسیٰ و مریم کے اسماء ہی سننے میں کم آ رہے ہیں. کل لیا جاتا تھا دن رات عیسیٰ ابن مریم کا نام, کہ پھر ہوا کیا؟ کہ پھر اسقف نجران گیا مدینے, اس نے مباہلہ میں دیکھے پنجتن. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی جو 20 محرم کو ایسے بیٹھے. یا علی, اس نے دیکھے مباہلہ میں پنجتن. تو اب یہ ان کی عظمت کا قائل ہے, یہ پہلے ان کے نام لیتا ہے, پھر ڈر ڈر کے پوچھتا ہے عیسیٰ تیرا نام لے لوں؟ عبد المسیح کہتا ہے میری 70 سال عمر ہے, میں نے 55 سال اس مقام پہ سجدے کیے جہاں مریم کا بیٹا نازل ہوا, بیت الحم میں, یروشلم میں, حق قلعہ سلیمانی میں, لیکن آج تک میں نے تو کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا. یہ باتیں کرتے کرتے رات ہوئی. رات کو سویا, خواب میں آ گیا جناب مریم کا پسر اور آ کے کہنے لگا عبد المسیح مجھے پہچانا؟ کہ آپ کون ہیں؟ کہ جس کے بیت الحم میں مقام ظہور پر تم نے زندگی کے 55 سال سجدے میں گزارے, میں وہی مقدسہ مریم کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہوں. کہنے لگے میں نے 55 سال آپ کی عبادت کی, لیکن آج تک کبھی آپ نے اپنی زیارت تو نہیں کروائی. کہ آج ایک مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہ بولیے کون سا مقصد ہے؟ کہ تمہارے ذہن میں آج سوچ بڑی اچھی آئی ہے. کہ میں نے تو اپنی سوچ کسی کو بتائی نہیں. کہاں ہم سوچوں کے جاننے والے ہیں. کیا آج تم نے شام ڈھلتے وقت یہ نہیں سوچا کہ کاش ایک دفعہ میں بھی مدینے گیا ہوتا؟ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. کاش ایک دفعہ میں بھی مدینے گیا ہوتا تو کیا کمال ہو جاتی اگر میں بھی پنجتن کو دیکھتا. کہ کیوں سوچی تم نے یہ سوچ؟ عبد المسیح خالی جھولی خواب میں عیسیٰ کے آگے پھیلا کے کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں نا 70 سال عمر ہے, 55 سال میں نے تجھے معبود مانا, تجھے مسجود مانا, تیرے ہوتے ہوئے بھی یہ جھولی خالی تھی. میں نے سوچا اب جو آپ خواب میں آ گئے ہیں میری جھولی میں ایک بیٹا ہی ڈال دے. عیسیٰ سر جھکا کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے تو مجھے جانتا ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں, آپ کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں, آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, کیا مجھے بیٹا نہیں دے سکتے؟ کہ دے سکتا تھا, لیکن جن کے نام لے کر میں معجزے کرتا ہوں وہ مدینے میں تیرے منتظر ہیں. زندہ باد یا علی امیر المومنین, یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. وہ مدینے میں تیرے منتظر ہیں. کہا ٹھیک ہے. اگلے دن میرے سرکار تھا جمعرات کو بھری مراد لینے یہ چلا اپنے گھر سے باہر. 20 شاگرد اور اس کی زوجہ عمارہ صاحب. بھٹکایا ہے تمہیں مولویوں نے کہ پادریوں کی اولادیں نہیں ہوتی, یہ شادیاں نہیں کرتے. 33 فرقے ہیں عیسائیوں میں, کئی شادیاں کرتے ہیں اور کئی نہیں کرتے. رومن کیتھولک والے نہیں کرتے, چرچ آف انگلینڈ والے اور آرتھوڈاکس والے کرتے ہیں. تو ہمیں
مسئلہ عیسائیوں کے فرقوں سے نہیں، ہم نے چلنا ہے اللہ کے قرآن پہ۔ عرب کے پادری شادیاں بھی کرتے تھے، ان کی اولادیں بھی ہوتی تھی۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ۔ جس نے آیا مباہلہ ہی کبھی نہیں سنی اس بندے کو میں جملہ سناؤں کیا؟ اللہ نے کہا تھا عیسائی پادریوں کو تم اپنے بیٹے لاؤ، مصطفیٰ آپ اپنے بیٹے لے جائیں، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی نساء کو لے جائیں۔ تو پتہ چلا عرب کے پادری شادیاں بھی کرتے تھے، ان کی اولادیں بھی ہوتی تھی۔ جو ہی چلانا عبد المسیح کہتے ہیں میں جمعے کے دن مسجد نبوی کے باہر آیا، الصلاۃ الجامعہ کی صدائیں بلال کی مدینے کی صداؤں میں گونج رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ نے خطبہ توحید پڑھنا شروع کیا۔ مصطفیٰ کے گفتار میں کیا چاشنی تھی، محمد کے لہجے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا بول رہا ہو۔ مجھے کئی دفعہ ایسا لگا کہ کل رات جس عیسیٰ کو خواب میں دیکھا ہے وہ کبھی کسی صف میں بیٹھا ہے، کبھی کسی صف میں بیٹھا ہے، کبھی کسی صف میں بیٹھا ہے، وہ نظریں جھکا کے کبھی مصطفیٰ کے پاس کھڑا ہے، کبھی اس کے پاس کھڑا ہے جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہے۔ کہ میں حیران رہ گیا، جیسا چہرہ منبر پہ تھا ویسے ہی تین چہرے نبی رحمت کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ جو تین محمد کے سامنے بالکل محمد جیسے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ کا پہچانیے، ایک علی ہیں، ایک حسن ہیں، ایک حسین ہیں۔ جو محمد ہیں محمد یہ ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، جو مصطفیٰ ہیں وہ مرتضیٰ ہیں، جو مرتضیٰ ہیں وہ مجتبیٰ ہیں، جو مجتبیٰ ہیں وہ سید الشہداء ہیں، اور جو سید الشہداء ہیں وہ پھر مصطفیٰ ہیں، جو پھر مصطفیٰ ہیں وہ سید الشہداء ہیں۔ اسے ہی کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ کہنے لگا جمعے کی نماز ختم ہوئی، سائل قطاریں بنا کے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی حاجت لے کے آیا ہوں۔ کہا تمہارا نام عبد المسیح ہے، تم بابلک اور شام کے علاقوں سے آئے ہو، نجران میں زیارت کرنے آئے تھے، کل رات کو خواب میں میرا بھائی عیسیٰ بھی تمہیں ملا تھا، تمہارے دل میں اولاد کی حاجت ہے۔ ایک دفعہ گردن کو جھکا کے بیٹھا اور کہتا ہے جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ رسول نے فرمایا جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ ہونے والا ہے، وہ لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ کہنے لگا لوح محفوظ کہاں ہے؟ کہا وہ چوتھے آسمان پر، بیت المعمور پر، جہاں میرے علی کے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں لوح محفوظ بنی ہوئی ہے۔ اس لوح محفوظ پر سب کا مقدر لکھا جاتا ہے۔ کہا اور لوح محفوظ کیا ہے؟ کہا وہ ہے لوح مکتوبی، ایک ہے لوح وجودی۔ کہا لوح وجودی کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے اپنے بدن اطہر سے اشارہ شروع کیا، علی اور حسن سے لا کر حسین پہ ایسے نصف دائرہ بنایا جیسے چاند کا نصف دائرہ بنتا ہے، اور فرمایا ہم ہیں لوح محفوظ وجودی، ہم ہیں لوح محفوظ وجودی، ہم ہیں لوح محفوظ وجودی، ہم ہیں لوح محفوظ وجودی۔ نہ بولو تو فکر یہی ہے، ہم ہیں لوح محفوظ وجودی۔ ایک دفعہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ تو پھر بتا دیجئے کیا میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں؟ بلا تشبیہ اللہ کے رسول نے اپنی اس انگلی کو اٹھایا جس سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، رسول نے ایک اشارہ وہاں کیا، دوسرا میرے اور آپ کے سخی شبیر شہنشاہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبد المسیح سنو، اس لوح پر تمہارے بیٹے نہیں، اس لوح پر ہیں۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ یہ دروازہ ذرا پیچھے سے بند کیجئے گا، بڑی توجہ بھائی۔ آپ کے کیا کہنے جناب شوکت علی ناز صاحب، مولا آپ تمام عزاداروں کو سلامت رکھیں۔ میرے سرکار دعا نگاہ ہو تو میں فضائل کے 2 فقرے اور پڑھوں، اگر آپ سارے ماتمیوں کی طبیعت ساتھ مل جائے۔ اس لوح پر بسم اللہ آ جائیے، دروازہ بند کر جائیے۔ اس لوح پر نہیں ہیں، اس لوح پر ہیں۔ عبد المسیح کہتا ہے جو ہی میں نے دیکھا 5-6 سال کے ظاہری سن کا شہزادہ، محمد نے کہا شبیر اسے بیٹے دو۔ کہ میں نے دل میں سوچا
یہ کم سن شہزادہ مجھے بیٹے دے گا؟ کہ ایک دفعہ سخی شبیر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عبد المسیح کہتا ہے یہ تو وہ کلام ہے جو عیسیٰ 3 دن کا مریم کے ہاتھوں پہ کر رہا تھا، یہ تو سورہ مریم کی آیت ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کی کتاب لے کے آیا ہوں۔ کہ سن عبد المسیح، جس نے مریم کی گود میں عیسیٰ دیا، آج تجھے بیٹے بھی وہی حسین دے گا۔ آپ جی آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مل کے حیدری، بڑی توجہ۔ مجمع میں سے ایک صحابی نے اٹھ کے فرمایا یا رسول اللہ، یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں؟ مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، سید الشہداء چاروں یک زبان ہو کے بولے خاموش، نحنو اذا شنع شاء اللہ، جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا۔ صدا سلامت رہو بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہو۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے۔ کہ پھر جھولی پھیلاؤ۔ عبد المسیح نے جھولی پھیلائی۔ تم مصائب کی طرح سنو گے، ایک دم جاگنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے ذرا پہلے ہی جاگنا۔ جھولی پھیلا کے کہتا ہے بسم اللہ۔ حسین نے کہا کن۔ بیٹا عبد المسیح کی آغوش میں خوش ہوا، اس کی خوشی دیکھ کے حسین نے کہا کن۔ دوسرا بیٹا کن، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، 7 بیٹے دیے۔ جھولی بڑھا کے کہتا ہے بس حسین۔ شبیر کہتے مانگا بھی مجھ سے، کاسا بھی اتنا چھوٹا۔ آپ جی صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ عبد المسیح اگر تو بس نہ کہتا، قیامت میں تیری اولاد ایک طرف کھڑی ہوتی، انسانوں کے بعد آدم کی اولاد ایک طرف کھڑی ہوتی۔ کہ مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک دفعہ جناب سلمان محمدی نے اٹھ کے مسکرا کے کہا کیا کہنے حسین آپ کی عزت و عظمت کے، آپ نے 1 سال کا وعدہ نہیں کیا، آپ نے 9 ماہ کا وعدہ نہیں کیا، آپ نے 7 بیٹوں کے لیے 7 سال کا وعدہ نہیں کیا۔ مولا آپ کے قلم میں تاثیر دیں۔ شبیر مولا کا ماتمی ہو، ہاتھ سینے پہ مارتا ہو، زنجیر کا ماتم بھی کرتا ہو، پھر کما کا پرسا بھی کرتا ہو، پھر انگاروں پہ بھی چلتا ہو، پھر سرخ زنجیر کا ماتم کر کے مولا شبیر کے منکروں کو جلاتا بھی ہو۔ اسے فکرہ ہی سمجھ نہ آیا تو 20 محرم پنگالی اپنے سرکار کی موجودگی میں، پھر فکرہ پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ جو ہی جناب سلمان نے فرمایا نا آپ نے وعدہ نہیں کیا، آپ نے فوراً دیا۔ اللہ الصمد کے جسم نے بڑی بے نیازی سے فرمایا نانا سلمان، حسین کبھی ادھار نہیں کرتا۔ حسین کبھی ادھار نہیں کرتا۔ ان بچوں کے نام بھی میں رکھوں گا۔ کہا کیا نام رکھیں گے ان بچوں کے؟ کہ پہلے کا نام منعب، دوسرے کا معقل، تیسرے کا سوید، چوتھے کا زید، 5ویں کا شیب، 6 کا رافع، کا 7ویں کا۔ آج تک کس کی عبادت کرتے آئے ہو؟ عیسیٰ کی۔ کہ تیرے 7ویں بیٹے کا نام حسین عیسیٰ رکھ رہا ہے۔ جاؤ جھولی بھر کے لے جاؤ۔ جناب ابو ذر اٹھے، آقا حسین میں دنیا کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، یہ جو 7 بیٹے آپ نے دیے ان کا مذہب کیا ہے؟ یہ ہے علم عباس۔ حسین فرماتے ہیں جو حسین دے وہ حسینی ہے۔ زندہ باد، آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جو حسین دے وہ حسینی ہے۔ کہ آقا حسین
پھر ان بچوں کا عقیقہ کون کرے گا؟ مولا شبیر نے فرمایا میں مالک کل کائنات، تصرف جس کا کل شیء قدیر پہ ہو، میں ہی کروں گا ان کا عقیقہ۔ کا کیسے کریں گے ان کا عقیقہ؟ نہ کہ بندے بنگالی میں 20 محرم بیٹھے ہوں، پھر چہرے پہ مسکراہٹ فضائل کے آخری فکرے پہ نہ آئے تو پھر بندے جانے اور اگلا فضائل جانے۔ ایک دفعہ ابو ذر کو آواز دی، چچا ابو ذر ایک بھیڑ کا گوشت 10 کھجوروں کا حلوہ بنا کے لائیں۔ ابو ذر ایک بھیڑ کا گوشت 10 کھجوروں کا حلوہ بنا کر لائے۔ اب کہا بلا لو پورے مدینے کو، بلا لو پورے مدینے کو، بلا لو پورے مدینے کو۔ 3 دن راہب کے 7 بیٹوں کا عقیقہ مدینے والے کھاتے رہے۔ ایک بھیڑ کا گوشت، 10 کھجوروں کا حلوہ۔ ملک صاحبان مولا تمہارے رزق میں برکتیں دے۔ تیسرے دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک بھیڑ کا گوشت، 10 کھجوروں کا حلوہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کہا خاموش، میرے حسین کا لنگر ہے، یہ قیامت تک ختم نہیں۔ یا علی امیر المومنین، جھولی بھر کے گیا بارگاہ حسین ابن علی سے۔ باہر مسجد کے دروازے پہ اس کی زوجہ کھڑی، امارہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا میرے والی یہ خوشی کے آنسو ہیں، آپ نے شکریہ ادا کیا آقا حسین کا؟ کہا نسلیں بھی شکر گزار رہیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ کہنے لگی میں نے جب سے مدینے آئی ہوں سنا ہے اس حسین کی ایک بہن ہے جسے یہ شریکت الحسین کہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس معظمہ کا بھی شکر ادا کروں کہ جن کے بھائی نے ہماری جھولی بھری۔ کہ جاؤ امارہ اجازت۔ یہ در اہل بیت پہ آئی، آ کے دکل باب کیا، حسن اور حسین کی اماں فضہ نے دروازہ کھولا، کہا امارہ آؤ، علی کی بیٹی تمہاری منتظر ہے۔ یہ معظمہ مسند پہ تشریف فرما۔ امارہ ایسے بیٹھ گئی جیسے نمازی حالت تشہد میں بیٹھتا ہے۔ کہتی ہے بی بی آپ کا شکریہ، بی بی آپ کے بھائی کا شکریہ، بی بی ہماری نسل آباد ہوئی، بی بی ہماری گود بھر گئی۔ فرمایا اماں فضہ امارہ کے لیے قیمتی تحفہ لاؤ۔ کا تھوڑی دیر بعد ایک تشت آیا، اس تشت پہ سنہری کپڑا تھا۔ امارہ کہتی میں نے سوچا پتہ نہیں کیا قیمتی تحفہ ہوگا۔ کہا میں رونے لگی جب سنہری رومال ہٹا، نیچے ایک کالے رنگ کی چادر تھی۔ رو کے علی کی بیٹی کہتی امارہ ہمارا سب سے قیمتی تحفہ یہی چادر ہے جو میں آج تمہیں اپنے گھر سے دے کے روانہ کروں گی۔ امارہ کہتی ہے بی بی آپ کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہوگا، لیکن بی بی میں بابلک اور حلب کے درمیان ایک دیر میں رہا کرتی ہوں، بی بی کبھی آقا حسین کو لے کر میرے گھر آئیں گی؟ رو کے فرماتی امارہ وعدہ ہوا علی کی بیٹی کا، ایسے آؤں گی میرے ساتھ میرے علی اکبر کی بارات ہوگی۔ یا حسین، یہ جو پہلے جملے پر تمہارے سینوں کی دھمک ہے، اس پہ میں نسلیں بھی قربان کروں تو حسین مولا تیری غربت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قبلہ شوکت ناصر پوچھ رہے کیا نیزوں پہ بھی کبھی بارات جاتی؟ اسی لیے پرسہ ہے علی کی بیٹی کو، سب کے بیٹوں کی باراتیں ہوتی ہیں، آپ کے بیٹوں کے جنازے ہوا کرتے ہیں، سب کے بیٹوں کے سہرے ہوتے ہیں، آپ کے بیٹوں کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں۔ معظمہ یہ پرسہ ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ میں پہلا فکرہ مصائب کا کہنے لگا ہوں، دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، روز عبد المسیح اور امارہ کا معمول تھا، یہ راہ میں کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، سچے نبی کے سچے بیٹے کا وعدہ ہے
ایک دن ہم تمہارے گھر میں ضرور آئیں گے۔ انتظار کرتے کرتے 50 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ آدھی بند آنکھوں سے، ختم ہوتی ہوئی بینائی سے اس نے دیکھا کئی چاند اکٹھے طلوع ہو رہے ہیں۔ کہنے لگا یا تو میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے یا پھر شاید مجھے صحیح نظر نہیں آتا۔ کہتا ہے اب جو میں نے غور سے دیکھا، نیزوں پہ کوئی سر تھے جن کی زلفوں میں خاک اٹی ہوئی تھی، جن کی رگیں بے ترتیب کٹی ہوئی تھی، اور چہروں سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ میں بے ساختہ کہہ اٹھا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ کہنے لگا میں جو ہی مکان کی چھت سے نیچے آیا، میں نے دیکھا شمر کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، نیزوں پہ ایک بے ترتیب رگوں کا کٹا ہوا سر ہے جو ہلکے ہلکے لب ہلا کے کہہ رہا ہے ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کہتا ہے جب میں نے لہجہ محمد میں سورہ کہف سنی، میں نے شمر سے کہا یہ کون ہے؟ کہا اس وقت رات کا آخری پہر تھا، وہ بے غیرت شراب کے نشے میں کہتا ہے یہ باغی کا سر ہے۔ کہا اگر یہ باغی کا سر ہے تو کبھی باغی بھی کٹی رگوں سے قرآن پڑھتے ہیں؟ اگر باغی کا سر ہے لے 30,000 دینار مجھ سے لے اور ایک رات کے لیے سر میرے حوالے کر۔ یہ سر کو ہاتھوں میں اٹھا کے بسم اللہ پڑھتا ہوا آہستہ آہستہ قدموں سے جو ہی اپنے گھر کی طرف چلا نا، 4 سال کی معصومہ اونٹ کی پشت سے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی ہے عبد المسیح تیرا شکریہ، 10 محرم کے بعد کوئی پہلا نظر آیا ہے جس نے اس سر کو اتنی تمیز سے اٹھایا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، 10 محرم کے بعد پہلی دفعہ کوئی نظر آیا جس نے اس سر کو اتنے پیار سے اٹھایا، ورنہ کوئی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی نیزے پہ اٹھاتا ہے، کوئی کھینچ کے زمین پہ رکھتا ہے، کوئی صندوق میں بند کر کے تالا لگاتا ہے۔ یہ وہی سر ہے جو معصومہ کے سامنے قلم ہوا، وہ جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہہ رہی تھی نہ اٹھا، تجھے اللہ کا قرآن اٹھانے کی تمیز نہیں۔ یہ وہی سر ہے جسے خولی نے اپنے تندور میں رکھا، یہ وہی سر ہے جو 12 محرم ابن زیاد کے محل کے باہر پیشی کے انتظار میں کھڑا رہا، لیکن اس سر کی آنکھیں تب سے بند ہو گئی جب سے علی کی بیٹی پہلی پیشی پر ابن زیاد کے دربار میں بندے ہاتھوں سے آئی۔ یہ وہی سر ہے جسے سارا رستہ شمر تازیانے مارتا رہا، یہ وہی سر ہے جب معصومہ اونٹ سے گرتی تھی یہ سر آگے نہیں چلتا تھا، عبد المسیح اس سر کو لے کے آیا۔ آج بھی حلب میں وہ پتھر ہے، آج کل حلب کی زیارت بند ہے مگر جنہوں نے زیارت کی ہے وہ گواہی دیں گے، اس پتھر پر محمد الرسول اللہ کا خون آج بھی ویسے ہی تازہ ہے جیسے 1400 سال پہلے عبد المسیح کے رکھنے سے لگا تھا۔ یہ سامنے سر رکھ کر ایک دفعہ ایک برتن لایا جس میں آب زمزم تھا، رو کے کہتا ہے اے کریم ازل مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، یہ پانی میں نے رکھا تھا جب میں مدینے سے لوٹ رہا تھا نا تو آب زمزم لایا تھا کہ جب میرا شبیر آئے گا میں اسی پانی سے اپنے مولا کے قدم دھلواؤں گا، لیکن تو جو اتنا کریم ہے جو نیزوں پہ قرآن پڑھتا ہے، آ میں تیری زلفوں سے خاک ہٹاؤں۔ عبد المسیح نے آب زمزم حسین مولا کی واللیل زلفوں میں ڈالنا شروع کیا، چیخ مار کے کہتا ہے تیرے لب کس نے کاٹے ہیں، تیرے رخسار کس نے زخمی کیے ہیں، تیری آنکھ میں تیر کس نے مارا ہے، تیرے دانت کس نے شہید کیے ہیں، تیری زبان پہ تیروں کے نشان کیوں ہیں؟ جب سر سے آواز کوئی نہیں آئی نا تو عبد المسیح نے ناصاب دو فکرے کہے، حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر
بوسہ دے کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے تو جو بھی ہے مگر تجھے ذبح سے پہلے پانی نہیں ملا۔ سر شبیر ایک دفعہ تڑپا، ایک دفعہ حسین مولا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے تیری آنکھوں کے سیاہ حلقے بتا رہے ہیں تیری جوان اولاد کو تیرے سامنے ذبح کیا گیا۔ یوں ہی اکبر کا نام آیا، سر شبیر تڑپنے لگا، پرواز کر کے کہتا ہے نہیں پہچانا، وہ میں ہی تھا جس نے مسجد نبوی میں تجھے 7 بیٹے۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ آغاز مصائب ہے بھائی، رونے میں کمی نہ کرنا، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنے والا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اگلا مصائب بھی تمہارے حصے کا ہے۔ کہنے لگا آپ میرے مولا شبیر ہیں، میں ابھی امارہ کو بتا کے آیا۔ اس نے سر کو بڑے پیار سے آغوش میں اٹھایا، سینے سے لگایا، دوڑ کے گیا امارہ امارہ اٹھو، ہماری امیدیں بھر آئی ہیں، ہماری تمناؤں کا سورج طلوع ہو گیا ہے، دیکھو ہمارے گھر اللہ کے رسول آئے ہیں، دیکھو ہمارے گھر مولا علی آئے ہیں، دیکھو ہمارے گھر شبیہ حسن بھی ہے، دیکھو آج پورا مدینہ عالیہ نے وعدہ کیا تھا میں سب کو لے کے آؤں گی، دیکھو سب آ گئے ہیں۔ امارہ کہتا ہے سب تو آ گئے ہیں مگر جس نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ عبد المسیح ماتم کر کے کہتا ہے پھر مرنے کی تیاری کر لے امارہ، ذرا گھر کے باہر جا کے دیکھ۔ اب جو راہب کی زوجہ باہر آئی، دیکھا بندھے ہوئے ہاتھ تھے، سر کا خون چہرے پہ آیا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کہہ رہی تھی اللہ میں تیرے محمد کی نواسی۔ یا حسین یا حسین یا حسین، آ میرا مظلوم مولا، میں نے پرسہ شروع کر دیا ہے 20 محرم کا۔ عزادارو یہی سر تھا، راہب نے جس کی بڑی عزت کی، یہی سر تھا۔ منزل نصیبین پر زجر بن قیس نے نیزے سے اتارا، زمین پہ رکھا۔ سجاد کہتے کوئی گیوں ہوں کو بھی مارتا ہے، میرے بابا کے سر سے تمہیں دشمنی کیا ہے؟ شمر کہتا ہے یہ دشمنی ہم تم لوگوں کو بتائیں گے شام کے بازار میں، آج تمہیں کہنا نہیں پڑے گا۔ آج 20 محرم ہے، 19 محرم علی کی بیٹیاں کوفہ سے چلی، آج شام کے رستے کا پہلا دن ہے جسے 20 محرم کہتے ہو۔ 29 محرم شام کے صدر دروازے کے باہر علی کی بیٹیاں انتظار میں تھیں۔ 3 دن دمشق کا شہر سجتا رہا۔ یزید نے سب کو بلایا کہ سنو، ہر قبیلہ تماشا اپنے رنگ میں دکھائے، وہ باب جیرون پر ناچنے والی عورتیں بلاؤ، سامنے مخمل کے پردے لگواؤ، میں اسی دروازے کے اوپر فصیل شہر پہ بیٹھ کر علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھوں گا اور نجف کی طرف رخ کر کے کہوں گا علی آ دیکھ، تیری بیٹیاں میرے شہر میں مہمان بن کے آئی ہیں، آ دیکھ میں نے کیسا استقبال کیا ہے۔ میں نے داخلہ بازار نہیں پڑھنا، میں نے داخلہ شام نہیں پڑھنا، موضوع ہے سر حسین۔ تو ایک فکرہ سننا کہ ایک دفعہ جو باب جیرون کھلا، سامنے 3200 ڈھول والے تھے جن کے پیچھے 5000 ناچنے والی عورت تھی، جن پر پردے کی آیت منسوخ تھی۔ علی کی بیٹی دمشق کے باہر بیٹھ کے کہتی سجاد میرا غازی بھی ہوتا نا تو اس شہر میں داخل نہ ہوتا، جس بھیڑ سے آج مجھے گزر کر۔ ہاتھ ایک دفعہ پکڑنا، تھوڑا سا قابو کر کے بیٹھنا تاکہ میں 2 جملے مصائب کے کہہ کے اگلا پرسہ کروں۔ کہ سجاد میرے لال میں کیسے داخل ہوں؟ یزید کہتا ہے مجھے پتا ہے انہیں کیسے داخل کرنا ہے، پہلے نیزوں والے آگے آؤ۔ کہ سب سے آگے شمر تھا، اس کے ہاتھ میں جناب حبیب ابن مظاہر کا سر تھا،
پیچھے پیچھے نمیر بن جوشن شمر کا سگا بھائی تھا، اس کے ہاتھ میں جعفر بن علی مولا عباس کے سگے بھائی کا سر تھا۔ کا پیچھے پیچھے حسین بن نمیر آیا جس کے ہاتھ میں علی اکبر کا سر تھا۔ جو ہی اکبر کا سر آیا، علی کی بیٹی نے بازار میں بیٹھ بیٹھ کے چلنا شروع کیا۔ یزید کہتا ہے دیکھا، میں نے کہا تھا نا علی کی بیٹیوں کو چلانے کا طریقہ آتا ہے، ایک ایک سر لیتے آؤ، یہ خود بخود چلتی چلی آئیں گی۔ ادھر شہزادہ قاسم کا سر آیا، ادھر قاسم کی ماں نے ماتم شروع کیا، ادھر عبداللہ بن مسلم کا سر آیا، ادھر لاہور والی ملکہ نے ماتم شروع کیا۔ یا ایک دفعہ شام کی عورتوں نے ماتم شروع کیا، ایک طرف ڈھول تھے، ایک طرف ہائے حسینہ کی صدا تھی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ نیزوں پہ 6 ماہ کے علی اصغر کا سر شام کے بازار میں داخل ہو رہا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اگر تھکے نہیں ہو تو پھر پرسہ شروع ہو گیا ہے۔ عزادارو جو ہی سارے سر آئے نا، شمر کہتا ہے اب میں تمہیں دکھاؤں کہ علی کی بیٹیوں کو تیز چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس نے کہا 18 بندے دائرہ بنا کے کھڑا ہو جاؤ۔ مجھے نہیں پتا ملک صاحب بنگالی والے کتنا سخت سنتے ہیں کتنا نہیں، لیکن فکرہ مقتل کے اندر لکھا ہے 18 کتے دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے، ایک سر تھا۔ شمر کہتا تھا خولی تو لے لے، خولی کہتا تھا سنان تو لے لے، سنان کہتا تھا بجدل تو لے لے۔ سارے سر ایک دوسرے کی طرف پھینکتے تھے، رو کے کہتی تھی نہ کھیلو، یہ میرے حسین کا سر ہے جو نبی کے کندھوں پر سوار ہوتا تھا۔ یہ انعام کے لالچ میں حسین کے سر کو ایسے کھینچ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، ختم ہو گئی مجلس، ہو گیا تمہارے میرے حصے کا گریہ۔ ایک دفعہ وہ پرسہ ہو جائے جیسا 20 محرم محملوں کی برآمدگی سے پہلے حق بنتا ہے۔ یہ محمل عام محمل نہیں، جب یہ محمل چلے تھے نا مدینے سے، تب ان محملوں کے ارد گرد ایک گھوڑے پہ حسین، ایک پہ عباس، ایک پہ اکبر، ایک پہ سجاد، ایک گھوڑے پہ اون، ایک گھوڑے پہ محمد۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی، شام کے بازار میں منظر بدل گیا۔ درمیان میں عالیہ کی سواری تھی، ایک نیزے پہ حسین، ایک نیزے پہ عباس، ایک نیزے پہ اکبر، ایک نیزے پہ قاسم۔ یہ بے غیرت چاروں سروں سے تماشا کرتے ہوئے آتے تھے اور علی کی بیٹیوں کو کہتے تھے اب بلانا عباس کو، اب بلانا حسین کو، اب بلانا علی اکبر کو۔ جب علی کی بیٹیوں نے اونٹ کی پشت سے ماتم شروع کیا نا، انہوں نے پہلے حسین کا سر اتارا، پھر عباس کا سر اتارا، پھر اکبر و قاسم کا، چاروں سر شام کے بازار میں پھینک کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنے لگے۔ 4 سال کی معصومہ ہاتھ باندھ کے کہتی تھی نہ مارو